چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور معیشت اتنا ترقی کر رہا ہے تو وہ کیوں چپ رہے تھے؟ وہ کیوں چپ رہے تھے؟ اور ملک اور قوم کے سامنے یہ ہمیں میرا حق ہے کہ میں اپنا رائے کا اظہار کروں اور اپنا ووٹ کو ریکارڈ کروں۔ ویسے آپ نے اس اسمبلی کو دھاندلی کے بنیاد پہ بنایا اور اب آپ بجٹس کو بھی دھاندلی کے بنیاد پہ بنا رہے ہیں۔ اگر نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کو اپنا نہ صرف بھراس نکالنے کا موقع نہیں ملے گا مگر اپنا ووٹ کا استعمال کا موقع نہیں ملے گا تو پھر ہمارے کوئی آپشنز ہی نہیں رہتا ہے، ہمیں ایکسٹریم سٹیپس لینے پڑتے ہیں جس سے ہاؤس کا چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم بڑا فورسفلی اسپیکر صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ایک پورا دنیا دیکھ رہے ہیں، آپ IMF کے ساتھ مل کے یہ بجٹ بناتے ہو اور پاس کرواتے ہو، ایمبیسیز اسلام آباد میں ہیں وہ سارے دیکھ رہے ہیں، وہ یہ تماشا دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں منتخب نمائندوں کو نہ بات کیا دینا جاتا ہے، نہ اپنا ووٹ ریکارڈ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میرے ممبران نیشنل اسمبلی اس پورا بجٹ سیشن میں سارے کے سارے بہت محنت کرتے ہیں اپنا کٹ موشنز پروڈیوس کرنے کے لیے، اپنے امینڈمنٹس پروڈیوس کرنے کے لیے۔ اسپیکر صاحب تو ان کو وہ پڑھنے بھی نہیں دیتا تاکہ وہ سنائے وزیر کو کہ ہمارا تجویز کیا ہے، اور اس کے بعد اس پہ کوئی ووٹنگ کر کے آپ مانے یا نہ مانے وہ آپ کا حق ہے، ہم مانتے ہیں آپ کا میجورٹی آپ ڈیفیٹ کریں گے، لیکن یہ ہمارا بنیادی حق ہے جو ہم سے چھینا گیا ہے۔ اس سے ہم پورا طریقے سے اس کو مزاحمت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، تاریخی سطح پہ بے روزگاری اور غربت پہنچ چکا ہے، یہ حکومت نہ سننے کو تیار ہے نہ دیکھنے کو تیار ہے۔ وہ اپنے ضد اور انا پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ عوام کو یہ تکلیف ضرور پہنچائیں گے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ہر ایک امینڈمنٹ کے لیے، ہر ایک کٹ موشن کے لیے۔ وہ روایتی طور پہ اور اس طریقے سے زبردستی اپنے آپ کو منا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دس بجٹ ہیز نو لیگس ٹو اسٹینڈ آن، دس گورنمنٹ ہیز نو لیگس ٹو اسٹینڈ آن، دے ہیو لاسٹ دیئر مورل اتھارٹی فرام ڈے ون، دے ہیو نو لیگل اسٹینڈنگ آن دا لیٹسٹ بجٹ پاس بائی دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان۔ اینڈ ہمیں اس بجٹ کو ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر شہر میں، کشمیر سے لے کے کراچی تک پاکستان پیپلز پارٹی اس کو بے نقاب کرے گی۔ آپ نے ہمیں نیشنل اسمبلی بھی بے نقاب نہیں کرنے دیا تو ہم عوام کے سامنے جائیں گے، ہم عوام کو بتائیں گے کہ یہ جھوٹے کٹ پتلی کہہ رہے ہیں کہ آپ معاشی ترقی کر رہے ہو۔ انہوں نے یہ ظالمانہ PTIMF بجٹ زبردستی پاس کروایا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام بے روزگار ہو رہے ہیں، عام آدمی مہنگائی کی وجہ سے زندگی مشکل ہو گیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ سب کا موقع آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، میں کس کو آپ نے بڑی اچھی بات کی، لوگوں نے دیکھا، عوام نے دیکھا، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اپوزیشن کی دونوں بڑی باتیں کر رہی تھی کہ ہم ہر حال میں ہر قیمت میں بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ اپوزیشن کی اپنی کتنی تعداد تھی آج، اور آپ کے اپوزیشن لیڈر کہاں تھے آج؟ سر میں اپنا جماعت کے لیے جواب دہ ہوں، اور میں اپنا پارلیمنٹیرینز پہ، اپنا MNAs پہ بہت فخر کرتا ہوں کہ سارے کے سارے پورے کے پورے تعداد میں سارے میرا صحت یاب جو MNAs ہے وہ موجود تھے۔ اپنے کٹ موشنز کے سلسلے میں انہوں نے اپنے کردار ادا کیا، امینڈمنٹس کے سلسلے میں اپنے کردار ادا کیا۔ جی یہ شکایت ہے کہ کچھ MNAs آج نہیں تھے کچھ جماعتوں سے، اور یہ ایک برا میسج بھیجتا ہے، پاکستان کو برا میسج جاتا ہے، اور بہتر ہوتا اگر پورا تعداد میں موجود ہوتے۔ لیکن اگر اسپیکر صاحب جب میں نے چیلنج کیا میرا گنتی نہیں کروا سکتا، تو اگر وہ موجود بھی ہوتے اسپیکر صاحب کے ان کا گنتی میں شامل
نہیں ہوتے. لیکن یہ بہت برا پریسیڈنٹ ہے. ہم نے بھی شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا تھا کہ ہمارا سارے ممبرز جو موجود ہیں وہ بجٹ میں ہوں گے. میں نے اپنا وعدہ پہ پورا اترا. آج میں نہ صرف خود موجود تھا, میں اپنا پورا اسٹرینتھ میں موجود تھا. میں اپنا کٹ موشنز میں جو میرے ممبرز نے لے آئے تھے اس وقت بھی میں موجود تھا. میرے ممبران کے اسپیچز کے لیے میں ایوان میں بیٹھا رہا. یہی طریقہ ہے کہ آپ ہاؤس کو اہمیت دیتے ہیں, پارلیمان کو اہمیت دیتے ہیں. اور اپوزیشن, افیکٹو اپوزیشن تب کر سکتی ہے جب قائد حزب اختلاف صاحب اسلام آباد میں اور پارلیمان میں موجود ہو. میں ابھی ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد جب جمع ہوا تھا, میرا موقف جب یہ حملہ ہوا تھا قائد حزب اختلاف پہ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخ کا, پارلیمان کا بدترین دن تھا. اور وہی کافی بنیاد بنتی ہے کہ اپوزیشن اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے. اب جو بجٹ میں ہمارے ساتھ ہوا ہے, جہاں ہمیں نہ بولنے دیا گیا, نہ ہمارا ووٹ کی گنتی کروایا گیا, کوئی جگہ ہی نہیں رہا, کوئی سیاسی راستہ ہی نہیں رہا. میں پھر سے اپیل کرتا ہوں, مطالبہ کرتا ہوں ہمارا قائد حزب اختلاف سے کہ اسپیکر کا کردار کو سیریسلی لیا جائے. پارلیمان میں اگر آپ پہ حملہ ہوگا, اگر قائد حزب اختلاف پہ فزیکل اسالٹ ہوگا اور اس پہ ہم ایک سیاسی مزاحمت احتجاجاً عدم اعتماد نہیں لے کر آئیں گے تو آپ کب لے کر آئیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ we've lost the moral high ground. Parliament has lost the moral high ground. And ہمیں اسپیکر, جیسے میں نے بجٹ اسپیچ میں بھی کہا تھا, کہ اسپیکر صاحب کو یہ سیاسی پرائز پے کرنا پڑے گا. جو بھی جمہوری پسند پارلیمنٹیرین ہیں وہ چاہیں گے کہ اس پہ مزاحمت کے لیے, تاکہ ہم اپنا پروسیس ریکارڈ پہ لے آ سکیں. ہم کتنا برداشت کریں گے؟ ہم نے برداشت کیا کہ فاٹف ووٹ پہ وہ اپنے ایڈوائزر سے گنتی کروا کے, زبردستی دھاندلی کروا کے وہ پاس کریں. ہم نے برداشت اب یہ کیا ہے کہ فزیکل اسالٹ ہو. ہمارا قائد حزب اختلاف تھا جو ایک کینسر سروائیور ہے, ایک بزرگ ممبران پارلیمان ہے, اگر حکومتی بینچز سے اس پہ فزیکل حملہ ہوگا, میں نہیں برداشت کر سکتا. مجھے نہیں پتا کہ نون لیگ والے کیسے برداشت کر رہے ہیں. اور جہاں تک آج کا جو آپ سب کے سامنے ہوا ہے, مجھ سے میرا حق چھینا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارا استعداد تھا کہ جب میں ریکارڈ کرتا ہم ڈیفیٹ کر دیتے. لیکن میرا حق اتنا تو تھا کہ آپ گن لیتے, کہ تاریخ یاد رکھتے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اس PTIMF بجٹ کا مخالفت کی. قومی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہے وہ میرا مطالبہ پہ, جب بجٹ اسپیچ میں نے مطالبہ کیا فلور آف دا ہاؤس پہ کہ افغان ایشو کو اور ریجنل سیکیورٹی سچویشن کو, اس پہ جو بھی ادارے انوالوڈ ہے, جو بھی منسٹریز انوالوڈ ہے, ان کو پارلیمان کو اعتماد بھی لینا چاہیے, ہمیں بریف کروانا چاہیے. میرا بات کو مانتے ہوئے اس وقت اسپیکر صاحب نے کہا کہ ہم اس پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بلائیں گے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شرکت کرے گی, میں خود جاؤں گا. اس لیے میرا مطالبہ پہ یہ ایشو اٹھایا جا رہا ہے. اور پاکستان نے یہ دیکھا ہے, اب ہمارا تاریخ 1980 سے لے کے آج تک افغانستان کے ساتھ اور افغانستان کی سچویشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب افغانستان کا مستقبل اور پاکستان کا مستقبل بھی جڑا ہوا ہے. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے 1980s میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا, ایک غلط پالیسی اپنایا گیا اور ہمیں اس کا نقصان بھگتنا پڑا. جب یہ اس وقت افغان 1 سے نکل رہے تھے تب بھی ہمارا غلط پالیسیز تھے. ہم سب مانے بعد میں کہ یہ غلط پالیسیز تھے, لیکن ان غلط پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کو کلاشنکوف کلچر کو, ڈرگ کلچر کو, بم دھماکے کے کلچر کو بھگتنا پڑا. پھر 2001 پہ ایک فون کال پہ جب ہم اس جنگ میں شریک ہوئے تھے تب بھی ہم سے کچھ غلطی ہوئے تھے جس کا نقصان پاکستان اور اس قوم کو, ہم سب کو بھگتنا پڑا. اب جو فیصلے کیے جا رہے ہیں افغانستان میں, اب وہاں کا سچویشن ایک بہت
اہم موڑ پہ افغانستان کے عوام، پاکستان کے عوام، پوری دنیا کھڑا ہے، اور جو فیصلے آج لیے جائیں گے ان کا کانسیکوینسز مجھے اور آپ کو اگلے 10 20 30 سال کے لیے بھگتنا پڑے گا۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر ہم ماضی کے ایکسپیرینس سے نہیں سیکھیں گے، اگر ہم وہی غلطیاں کریں گے جو ہم نے 80s میں کی، جو ہم نے 2001 میں کی، جو ہم نے بعد میں کیا، تو پھر یہ نقصان عام آدمی کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے ہم اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے یہ پورا کوشش کریں گے کہ پاکستان کا ہولسٹک پالیسی ہو، جس میں افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ بھی ہو، جس میں پورے دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ بھی ہو، اور ہم پاکستان کے انٹرسٹ کو دفاع کریں۔ جو فیڈرل بجٹ ہے اور سندھ کا جو بجٹ ہے، اس میں آپ یہ بتا دیں کہ عوام کی سہولت میں فرق کیا ہے؟ آپ کا بجٹ، آپ نے یہ بجٹ مسترد کر دیا ہے، سندھ کا بجٹ بھی پیش کیا ہے، کیا فرق ہے؟ دیکھو، میں آپ کو واضح فرق بتا سکتا ہوں کہ ہمیں اپنا حق نہیں دیا جاتا، اپنا شیئر نہیں دیا جاتا۔ میں نے تو نیشنل اسمبلی میں اپنا اسپیچ اس بات سے شروع کی تھی کہ یہ پورا کا پورا بجٹ ہی غیر آئینی ہے، ایلیگل ہے، اس لیے جب آپ نے NFC ایوارڈ نہیں دیا تو پھر آپ نے پنجاب کے حق پہ ڈاکہ مارا، آپ نے پختونخوا کے حق پہ ڈاکہ مارا، آپ نے سندھ اور بلوچستان کے حق پہ ڈاکہ مارا۔ تو آپ ادھر سے شروع کرتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ یہ پورا سلسلہ جو ہے ناانصافی پہ مبنی ہے۔ جہاں تک سندھ کی بجٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کم وسائل تو سے، مگر اس کا کم وسائل کے باوجود سندھ حکومت نے یہ کوشش کی کہ کتنا وہ محنت کر سکتے ہیں، کتنا وہ مدد کر سکتے ہیں عام آدمی کو، انہوں نے یہ کیا ہے۔ مثلاً انہوں نے جو منیمم ویج سندھ صوبہ نے رکھا ہے وہ 25,000 روپیز کا منیمم ویج رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تک اس میں اور گنجائش ہے، لیکن باقی صوبوں کے مقابلے میں، وفاق کے مقابلے میں یہ ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے، جس پہ ہم چیف منسٹر صاحب اور اس کا پورا ٹیم کا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ڈیلی ویج ارنرز کے لیے، عام آدمی کے لیے جو آپ منیمم ویج سیٹ کرتے ہو وہ ایک بہت بڑا سہارا رہتا ہے۔ تو وہ ایک بہت اچھا قدم اٹھایا گیا صوبائی سندھ کے بجٹ میں۔ ساتھ ساتھ جو سرکاری ملازمین کا تنخواہ میں 20% سی ایم صاحب 20% میں اضافہ ہوا، وہ بھی سی ایم صاحب چاہ رہا تھا کہ ہم 30% کا اضافہ کریں، فنڈز نہ ملنے پہ 20% کا اضافہ کیا، وہ 20% بھی باقی سب سے زیادہ ہے۔ اس قسم سے بہت سے ایسے ہم نے اپنے ہی کم وسائل میں سے ایسے منصوبے بندی کیا ہے کہ ہم اپنا ریسورسز کو استعمال کر کے جو کمزور طبقہ ہے ان کو جتنا بھی مدد دے سکتے ہیں ہم دے رہے ہیں۔ ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ناکافی ہے اور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا شیئر دیا جائے، صوبوں کو اپنا شیئر دیا جائے تاکہ وہ اپنے عوام کا خدمت کر سکیں۔ کے حوالے سے آپ نے اپنے خدشات کا اظہار کیا جو کہ مکمل ہو گیا، آگے نون لیگ موجود نہیں تھی، تو اب آئندہ آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیے، جہاں تک پیپلز پارٹی کے پیچھے میں بھی جا رہی ہے، جہاں تک الیکٹرل ریفارم، جہاں تک نون لیگ کا اسمبلی میں پوزیشن ہے وہ آپ نون لیگ سے پوچھیں یا PDM سے پوچھیں، وہ میں اپنا ممبرز کا جواب دے ہوں، میں نے ان کے بارے میں آپ کو پورے طریقے سے بریف کیا ہے۔ جہاں تک الیکشن ریفارمز کی بات ہے، میں نے اپنا بجٹ اسپیچ سے پہلے جب انہوں نے یہ زبردستی پاس کرنے کی کوشش کی تو اگین آن دا فلور آف دا ہاؤس ہم نے یہی شکایت کیا کہ نہ آپ سنتے ہو، نہ آپ ہمارے ووٹ ریکارڈ کرنے کا حق کا تحفظ کرتے ہو۔ اگر آپ سنتے ہم آپ کو بہتر تجویز دے سکتے۔ ہم خوش ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی انگیج کر رہے ہیں اپوزیشن کے جماعتوں کے ساتھ، ہم بھی پیپلز پارٹی کا نمائندگی کا ڈیلیگیشن ضرور بھیجیں گے ان کی APC میں یا الیکٹرل ریفارمز کی کنورسیشنز میں، اور جو ہمارے طرف سے جو تجویزیں ہیں ہم ان کے سامنے بھی رکھتے ہیں۔ بتائیے گا کہ مہنگائی ہے بہت ملک میں جو پاکستان کی 4 اصول اس حد تک ہو گئی، ایک عام غریب بندے کا 2 وقت کا کھانا مشکل ہو گیا ہے، وہ ایک گھی چینی جو کھانوں میں چھوٹی اور ڈیلی ہے وہ نہیں خرید سکتے۔ اس کے لیے آپ حکومت پہ کیا دباؤ ڈالیں گے، اور کیا مہنگائی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ روڈوں پہ آ سکتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جماعت
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है और अपना सियासत करने का हक़ रखते हैं। हमने पहले से ऐलान किया, मैंने अपने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, हम समझते हैं कि हमारा नहीं सुना जा रहा था बजट में, हमारा वोट भी रिकॉर्ड नहीं किया गया और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हमारा ऑप्शन जो रहा है वो यही है कि हमने अवाम के पास ये मैसेज लेके जाना पड़ेगा। अभी भी मैं कश्मीर के कैंपेन पे निकला हूँ, जहाँ मैं कश्मीर में जाके बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं मोदी के जुल्म की बात करता हूँ, वहाँ मैं इमरान की महंगाई, इमरान की गुर्बत और इमरान की बेरोज़गारी की ज़रूर जिक्र करता हूँ, जिसकी वजह से आम आदमी इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ये मैसेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर सूबा, हर शहर, हर देहात में जाके लेके जाएंगे और इसी हम समझते हैं यही हमारे पास रास्ता है, यही हमारे पास ताकत है कि हम पाकिस्तान के अवाम के साथ मिल के इस हुकूमत को मजबूर करें कि वो इंसान बने और ऐसे पॉलिसीज़ बनाएं जो आम आदमी को, किसान हो गया, मेहनत का छोटा चार्ज, उन सब के बोझ डालने के बजाय आप अमीर आदमी पे बोझ डालना चाहिए। जब भारत की सूरत हाल हुई थी तो तमाम पार्लिमानी जमातों की क़यादत और अस्करी क़यादत पार्लिमान में इकट्ठी हुई थी। जब कौन सी बात हुई थी? भारत के साथ कशीदगी का मामला था उस वक्त, और अभी भी कौमी सलामती की कमेटी का जो इजलास बुलाया जा रहा है, रिपोर्ट के मुताबिक उसमें वज़ीर आज़म शिरकत नहीं कर रहे, तो आप डिमांड करेंगे कि वो आए। अगर वो शिरकत नहीं करते वज़ीर आज़म तो कितनी मौसर होगी ये कमेटी? जहाँ तक वो मकबूजा कश्मीर में जो हमला हुआ, हम समझते हैं कि बड़ा गैर ज़िम्मेदाराना रवायत था वज़ीर आज़म साहब का कि कश्मीर जैसे मौके पे और मसले पे वो उसकी अना की वजह से कंसेंसस नहीं बन सका और पहली बार जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कश्मीर इशू पे बाकी जमातों के साथ बात तक करने को तैयार नहीं। कुछ दिन पहले आपने देखा कि मकबूजा कश्मीर की जो विक्टिम्स है वो तो मोदी के साथ भी वज़ीर आज़म मोदी उनके साथ जो उन्होंने बंद किया था उनके साथ भी बैठ के कश्मीर पर बात कर रहा है, लेकिन हमारा वज़ीर आज़म जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ बात करने को तैयार नहीं है, वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को ऑन बोर्ड लेने को तैयार नहीं है। जो जुल्म जो धचका कश्मीर कॉज को मिला है इमरान खान की दौर में वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। खबर आपको पता है कि कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ जब, तो बहुत से ऐसे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उन्होंने अपनी खिदमत जो है वो बड़े अहसन तरीके से सरअंजाम दी। उनको वो आए दिन सड़कों पे होते हैं, उनको मुआवजा नहीं दिया जाता। इस हवाले से आप कोशिश करेंगे? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके साथ। मैं समझता हूँ कि जिस वक्त हमें अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ जो हमारे लिए इस पूरा पैंडेमिक में एक हीरो का किरदार अदा कर रहे थे, उनका रिस्क अलाउंस का हक़ हो, उनका अपना तनख्वाह के उसमें इजाफा का उनका हक़ हो, रेगुलराइज होने का, जॉब सिक्योरिटी होने का हक़ हो, और हमने सिंध से भी यही मुतालबे किए थे और सबसे पहले जो रिस्क अलाउंस और ये सारी चीज़ें दिए गए थे वो सूबा सिंध से है। और मैं अभी भी सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा तो इंश्योर कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है और जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी उन डॉक्टर्स, नर्सेज और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए जो मुकाबला कर रहे हैं, आज भी मुकाबला कर रहे हैं कोविड की पैंडेमिक से, उनको ज़रूर मिलना चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब सिंध ने इन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सिक्योरिटी अलाउंस रखा, किसी और सूबा ने नहीं रखा। जब सिंध ने इनके तनख्वाह में इजाफा किया, ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा था और खान साहब ने 0% का इजाफा किया था उनका तनख्वाह में। ये इस तरीके से आप अपने अवाम को, अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को लावारिस नहीं छोड़ सकते जैसे खान साहब ने छोड़ा है। कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ थे, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ है और आने वाले कल भी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ रशीद कहते हैं कि लीगी मिफ्ताह और इमरानी वज़ीर हम्माद का मुबाहिसा हुआ, जिसमें मिफ्ताह ने दलाइल, शवाहिद और हवालों से साबित कर दिया कि तवानाई के मंसूबों की तकमील शफ़ाफ और कम खर्च थी। वज़ीर लाजवाब और मुकदमों की धमकियां तो देता रहा, लेकिन तवानाई बहरान की जिम्मेदारी से बच ना पाया। अलबत्ता झूठ बोलने में विक्ट्री स्टैंड पर पहुंच गया।
وزیر اعظم عمران خان نے چینی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو بھی ہو جائے، کیسا ہی دباؤ کیوں نہ ہو، پاک چین تعلقات کبھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ چین ہر قسم کے حالات میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ وزیر اعظم عمران خان نے چینی میڈیا کو انٹرویو دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور مغربی طاقتوں کا پاکستان کو کسی ایک ملک سے جوڑنا غیر منصفانہ ہے۔